نہیں جی، السلام علیکم جی. آج ہم آئے ہیں جی عمران آٹو ورک شاپ پہ. عمران شجاع صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ورک شاپ کے جو آنر ہیں. یہ ہم نے تو ان کے اپنا سنا ہی تھا پہلے کہ رولز رائز اور لیموزینز کے اسپیشلسٹ ہیں، اور آج دیکھ بھی لی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی انہوں نے تیار کی ہیں، اور آج یہ بھی دیکھ لی ہے کہ انہوں نے ایک LC 300 بھی تیار کی ہے. تو اس کے بارے میں سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ پہلے اس فیلڈ میں کیوں نہیں ریگولر ہوئے، کیوں اس فیلڈ میں پہلے نہیں آئے؟ جو اب آپ نے شاہکار ایک اتنا پیارا تیار کیا ہے، اس میں بالکل چیزیں سیم ٹو سیم ہیں. جس طرح دروازے ہیں، فینڈر ہے، ماشاءاللہ یہ تو بالکل ایک ایگزیکٹ گاڑی تیار ہو گئی ہے، سیم ٹو سیم LC 300 جیسی. جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ اتنا ارلی صبح تشریف لائے اور گاڑی کی ڈلیوری کے ٹائم پہ آپ نے کوریج بھی کی. ایسا ہے کہ عمران آٹو ورک شاپ پہلا ادارہ ہے پاکستان میں جو ریپلیکا لیول کی گاڑیاں پراپر تیار کر رہا. کوششیں تو کئی سال سے ہوتی آئیں. 2018 سے آن ورڈ جتنی گاڑیاں آپ کو ریپلیکا دکھتی ہیں وہ زیادہ تر جو ایکوریٹ گاڑیاں ہیں وہ عمران آٹو ورک شاپ گجرانوالہ میں تیار ہوئی گئی. بالکل بالکل. اور یہ جو پراڈو کروزر اور ویگوز ہیں، ان کی کیونکہ کٹیں باہر سے بنی بنائی آتی ہیں، اور ریپلیکا گاڑیوں میں سب کچھ یہ خود بنانا پڑتا ہے. جی تو بالکل. ہماری توجہ زیادہ ریپلیکا گاڑیوں کی طرح، ہمیں یہ لگتا تھا یہ زیادہ چیلنجنگ کام ہے. تو اللہ کا شکر ہے لوگوں نے پسند بھی کیا. ماشاءاللہ اب ہم گاڑیاں پہلی 3 گاڑیاں انگلینڈ سے پہنچ چکی ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ سے جو ہے چل رہی ہے بات چیت گاڑی کے لیے، اور کچھ ممالک سے بات اب چل رہی ہے ماشاءاللہ اس ویک میں. گزشتہ کئی مہینوں سے وہ ہم سے رابطے میں تھے کہ آپ کہیں باہر آ کے کام کرنا پسند کریں گے. تو ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایگری کیا ہے ان کے ساتھ کہ ہم جلد انشاءاللہ دیگر ممالک میں جا کے بھی کام کر کے آئیں گے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ آفر کی ہے کہ وہ ہم ان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں ان کے لیے گاڑیاں تیار کر کے دیں. سر یہ تو ماشاءاللہ بڑے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی پھر تو. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی، شکر ہے اللہ کا. اور جو گاڑیاں آلریڈی یہاں سے ہم بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ بہترین ریپلیکا سمجھی جا رہی ہیں دنیا بھر میں. اور جس میں ابھی ہم نے 1 نومبر میں گاڑی لانچ کی ہے. پہلی گاڑی ہے ورلڈ میں جو کہ ڈیش بورڈ بھی رولز رائس کا اس میں ہم نے بنا کے تو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ کا شکر. سر جی کچھ یہ لینڈ کروزر کے بارے میں بتائیے گا. لینڈ کروزر کے بارے میں ایسا ہے کہ ہم اسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو فٹنگ کا کام ہے زیادہ، اس میں ڈینٹنگ کا اتنا زیادہ مارجن نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ گزشتہ 1.5-2 ہمیں تو کوئی دوست کے پوچھتا تھا تو ہم کہتے تھے یار اس کو لاہور لائیے مطلب ہم اپنے کام میں بزی تھے اس وجہ سے. اور یہ نہیں کہ پھر یہ ہے کہ کچھ دوستوں کی احباب کی کالز ہمیں آنے شروع ہو گئی کہ جی ہم نے گاڑیاں بنوائی ہیں تو ہمیں کچھ پرابلمس آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمپنیز کی کالز، کچھ اونرز کی، کچھ تو جو ہم نے محسوس کی کہ انہوں ہمیں کالز دے رہے تھے کہ ہماری ان کی بنائی ہوئی گاڑیاں اوریجنل نہیں لگتی کچھ پہلوؤں سے. اچھا یہ جو پہلے بناتے ہیں لینڈ کروزر، جی جو پہلے لینڈ کروزر بناتے ہیں اس میں 3-4 پوائنٹ انہوں نے ہم سے ڈسکس کیے. آج سے بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ 1.5 سال پہلے اس کنورسیشن کا آغاز ہوا تھا کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں ریکویسٹ کی گئی کہ انہیں ڈور ہینڈلز کی بیک سائڈ کی جگہ بنانے کے لیے 1,10,000 روپے کے دروازوں کے کھوکھے خریدنے پڑتے تھے. وہ ایک چھوٹا سا پیس کٹ کر کے لگانے کے لیے وہ ان سے بنتا نہیں تھا. ہم یہ روٹین میں بناتے تھے. تو میں یہ 1.5 سال پہلے میں نے کسی دوست کو یہ سمجھایا کہ یار اس طرح کر لیا کریں آپ کے پیسے بھی بچیں گے. وہ ان کو اپنی فکر تھی. اب وہ ہمیں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں وزٹ کریں، ہمارے کچھ مسائل ہیں. اب جب ہمیں ملٹیپل ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی کہ کلائنٹس کی طرف سے بھی، مختلف دوستوں کی طرف سے بھی اور کمپنیز کی طرف سے بھی، تو پھر ہم نے اسے سیریسلی لیا. بالکل وہ محبت مطلب ایک ہی فیلڈ ہے نا ہماری. وہ یہ ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ سینئر ہیں، ہم کچھ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں. مگر یار چلو پھر دیکھتے ہیں اس کو بھی کر کے. سر جی ان کی کیا مشکلات تھی جو آپ بتا رہے ہیں جو آپ نے کور کی ہیں؟ نمبر 1 23 ماڈل جو گاڑی ہے نا جی،
یہ 2000 ماڈل سے یا 98 سے 2007 تک جو ماڈل آیا ہے یہ 3 انچ زیادہ چوڑی ہے گاڑی. اچھا جی اس کے دروازے بھی بڑے ہیں اور سائڈ پروفائل ساری گاڑی کی جو ہے پرانی نظر آتی تھی. وہ گاڑی سائڈوں سے دبی بھی نظر آتی تھی جو کہ اوریجنل سے بہت دور رہ جاتی. نمبر 1 یہ سب سے بڑی پرابلم تھی ان کی. سر جی یہ آپ اس کے کوٹ کے نکالتے ہیں یا یہ دروازے نئے ڈال دیتے ہیں پلے؟ یہی بات ہے اصل میں. ہم نے یہ کیا ہے کہ جو فرنٹ کٹ اس کی آتی ہے جس سائز میں اسی سائز کے پروفائل میں ہم نے پوری سائڈ نہیں ڈال دی ہے گاڑی کی مشینوں میں بنا کے. پہلی بات یہ ضروری ہے مشینوں پہ بنا کے. ہمارے پاس ڈائی ہیں, ہمارے پاس فرم ہیں, ہمارے پاس ایسی مشینری ہے جس میں ہم کسی بھی گاڑی کا سائز لے کے اس کے دروازے, اس کے بیک فینڈر, اس کی فرنٹ بیک ہر چیز تیار کر دیتے ہیں. تو یہ لینڈ کروزرز کی کیونکہ فرنٹ اور بیک کٹ تو ویسے ہی جینرلی آتی ہے امپورٹڈ. ہاں سائڈ پروفائل یہاں پہ کسی سے نہیں تھی بنتی, وہ ہم نے آج بنا کے ڈال دی ہے. ماشاءاللہ دوست جنہوں نے بنوائی ہے گاڑی وہ سارا گھوم پھر کے آئے تھے مختلف کمپنیوں سے, گاڑیوں کو وہ سمجھتے تھے اور ہماری گاڑیاں بھی بنی ہوئی انہوں نے دیکھی, ہمیں انہوں نے اس چیز کا موقع دیا. اللہ کا شکر ہے آج وہ بہترین گاڑی تیار لے کے گئے ہیں, خوش گئے ہیں ماشاءاللہ. جی اس کا مطلب یہ ساری سائڈ ایک ہوگی جنین کی طرح. جی اور ایک اور گاڑی کا مزید وہ آرڈر ہمیں دے گئے ہیں, اسی ویک میں ایک گاڑی اور بھجوا رہے ہیں. چلو جی ان کو ظاہری بات ہے پسند آیا آپ کو. الحمدللہ. سو یہ ڈفرینس ہے کہ ہم ایک تو دروازوں کا سائز ہم نے بڑا کیا, ٹھیک ہے, وہ تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو ساتھ مطلب وہ آپ کے پاس آ جائے. دوسرا ہم نے اس کے چاروں دروازے نئے ڈال کے نئے سائز کے مطابق, بیک فینڈر بھی دونوں نئے ڈالیں, جینین شیشے لگائے ہیں, ساری سائڈ پروفائل اب جینین گاڑی کی طرح ایک ہو گئی. سو یہ ایک مسئلہ تھا ان کا. دوسرا اس گاڑی میں پرابلم یہ آتی تھی لوگوں کو کہ جو فرنٹ سکرین کے آگے تقریباً 10-11 انچ کا گیپ بن جاتا تھا. بالکل جی وہ بہت برا لگتا تھا, کھپا سا ایک. جی اور اس میں کیا تھا کہ وہ لوگ پلاسٹک کی شیٹ کو جوڑ ڈال کے تو وہ سیدھی بھی نہیں تھی ہوتی, بس اس طرح اس کو کھڑا کر دیتے تھے, اسی طرح دے دیتے تھے کلائنٹ کو. وہ کلائنٹ ساری گاڑی دیکھ کے سائڈ پروفائل کے ساتھ وہاں سے بھی آگے اعتراض. سو اس میں ہم نے یہ دوسرا کام یہ کیا ہے کہ وہ جو فرنٹ اسکرین کے آگے شیلڈ ہے اس سے ہم نے ایک اس طرح سے ملا دیا بونٹ کے ساتھ ایک ایکسٹرا ساتھ پیس ڈال کے کہ وہ جینین دکھتا ہے بالکل. یعنی جو فرنٹ اسکرین کے آگے شیلڈ ہے وہ جینین سائز کی ہے. ہم نے بونٹ کو چھیڑے بغیر اس میں ایک ایکسٹینشن لگا دی ہے جو کہ دیکھنے میں ایک پیس نظر آتا ہے اور وہ جینین دکھتی ہے گاڑی. یعنی اب وہ جو 10-11 انچ کا کھپا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ہاں جی وہ 10-11 انچ کا گیپ ختم ہو گیا جناب. اب وہ صرف وہی جو 4-5 انچ کا جینین ہے اتنا ہی وہ گیپ رہتا ہے. اس کے بعد سائڈ پروفائل ہے, جو سائڈ پروفائل میں جو شیشہ لگتا ہے پچھلا شیشہ, بالکل ہاں جی ریڈ ڈور سے پچھلا جو کوارٹر گلاس جس کو پچھلا کہتے ہوتا ہے ہیں وہ جینین ڈالا ہے. اور اس کا جو پورا فینڈر ہے نا وہ فینڈر نیا بنا کے ڈال دیا ہے. مطلب ہماری گاڑی میں کہیں آپ کو یہ نہیں دکھائی دے گا کہ یہاں چادر کو جو ہے نا وہ گرم کر کے پھلانے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ 1.5 انچ ایک سائڈ سے گاڑی باہر نکلنی ہے, 1.5 انچ دوسری سائڈ سے باہر نکلنی ہے. آپ گرم کر کے گاڑی کو زیادہ سے زیادہ آدھا انچ باہر نکال دیں گے بہت. اور پھر اس پہ دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ اس میں پٹین بہت زیادہ لگانی پڑتی ہے, کچھ وہ پٹینوں سے کور کرتے ہیں. بالکل. تیسرا نقصان جو تھا ان کا جو سب سے زیادہ بادر کرتا تھا کلائنٹ کو جو گاڑی کا اونر ہے وہ یہ تھا کہ جب دروازے اتنے باہر نہیں تھے نکل پاتے ان سے, وہ کیا کرتے تھے کہ دروازوں کے قبضوں کو تھوڑا سا باہر چلاتے تھے کہ کچھ اور جینین لکھا جائے. اس کے باوجود گاڑی دبی بھی رہتی تھی. اس سے دوہرا نقصان ہوتا تھا. دوسرا نقصان یہ ہوتا تھا کہ گاڑی میں ہوا بھی آتی تھی, گاڑی کمپیکٹ نہیں تھی رہتی, ٹھیک, اور گاڑی میں پانی بھی آتا تھا, اور ایک گاڑی تو ایسی تھی جس میں دھوپ بھی آتی تھی. ہاں جی بالکل میں نے سنا, دھوپ بھی, مٹی بھی, ہوا بھی, پانی بھی. یہ چیزیں یہ پرابلم جو ہیں ہماری بنائی بھی گاڑی میں نہیں آئیں گی کیونکہ ہم اس کی جینین فٹنگز کو نہیں چھیڑتے. دروازوں کی دروازے اپنی جینین فٹنگ میں رہتے ہیں. باہر کے جو اس کے ہم اسے پلے باہر کے جو پلے ہیں اس کے وہ ہم نئے بنا کے ڈال دیتے ہیں ڈائیوں میں نکال, یعنی دروازے نئے ڈال جاتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے سارے ہی مسئلے حل کر دیے جو اس گاڑیوں میں تھے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں,
اور یہ جو گاڑی ہے یہ ایک ہماری ایسی پریزنٹیشن ہے جو ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی ہے جو گاڑیاں آپ فیس لفٹ کروانا چاہتے ہیں، اور ان دوستوں کے لیے بھی ہوگی جو گاڑیاں بناتے ہیں، کہ کچھ دوست آ کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، گاڑی دیکھ کے بھی گئے ہیں کہ آیا کس طرح سے گاڑی بہتر بنائی جا سکتی، تاکہ ان کے کام میں بھی بہتری آئے اور جو کلائنٹ ہے اس کو چیز بہتر ملے، وہ مطمئن ہو، اس کا اعتماد بنے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس کا اعتماد بنے کہ ہاں یہ کام کروانا چاہیے فیصل، کیوں 14-15 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، وہ آپ کو چند لاکھ روپے میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، چند لاکھ میں اس کی موڈیفکیشن ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اس گاڑی میں ہم نے انٹیریئر میں ایکسٹیریئر میں کوشش کی ہے کہ 2023 ماڈل کے مطابق گاڑی آپ کو دکھائی دے اور ڈرائیو بھی اس کی بہترین ہو۔ بالکل، یعنی اندر سے اس کے جو آپشنز ہوتے ہیں کچھ گاڑیوں میں، وہ ہائٹ وغیرہ وہ پھر بند کر دیے جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں 4x4 ہم نے آن کر کے دیا ہے، ہائٹ کنٹرول آن ہے، ہیٹڈ سیٹس آن ہے، ریٹریکٹیبل مرر لگا کے دیے ہیں۔ جو ٹیسلا لگا کے دیے ہیں ہم نے وہ 2023 ماڈل کا جو ٹیسلا آتا ہے وہی ٹیسلا لگا کے دیا۔ اس کا مطلب سر جی آپ نے 17 کروڑ والی گاڑی جس نے لی ہے اس کو تو پریشان کر دیا نا، وہ بیچارہ کہا کہ جائے۔ آج کل جو دور ایسا ہے، گاڑیاں جتنی مہنگی ہو گئی ہیں، یہ ایک ایسٹ کی طرح ہوتا ہے، اگر بالکل وہ جی، آپ کو مطلب 1.5 کروڑ میں اگر گاڑی تیار 1.25 کروڑ میں مل جاتی ہے گاڑی سمیت، 23 ماڈل کی 14 کروڑ کی جگہ 15 کروڑ کی جگہ، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے وہ باقی جو پیسے بچیں گے وہ آپ کے کسی کام ہی آئیں گے۔ بے شک، یہ تو بہت بہت بڑی آفر ہے جی یہ، ماشاء اللہ۔ تو سر آپ اب ہم آگے بات کریں گے جنہوں نے گاڑی بنوائی ہے انشاءاللہ، ان سے بھی ان کا ایکسپیرینس پوچھیں گے جی کہ ان کی ماشاءاللہ گاڑی ہمیں تو بہت پسند آئی ہے، ان کو کیسی لگی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔